یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض حکام نے سوپور میں شہید نوجوان سجاد احمد ڈار کے جنازے میں شرکت کرنے پر درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ ہزاروں مرد و زن نے گزشتہ روز جابرانہ پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر شہید کے جلوس جنازے میں شرکت کر کے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے تھے۔ دریاسنا قابض فوج نے ظالمانہ آپریشن جاری رکھتے ہوئے پلوامہ، شوپیاں، کولگام، بانڈی پورہ اور کپواڑہ میں لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ادھر 8 ماہ سے جاری فوجی محاصرے اور انسداد وبا کے نام پر عائد سخت پابندیوں سے مقبوضہ علاقے میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ علاقے میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی سامان اور امداد کے فقدان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ وبائی بحران کی صورتحال میں بھی بھارتی حکمران کشمیریوں کو سہولت پہنچانے کے بجائے انہیں دبانے کے سامان کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر مسلم خواتین مرکز کی چیئرپرسن یاسمین راجہ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کورونا سے پیدا شدہ عالمی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں اپنے گھناونے منصوبے کی تکمیل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری حق آزادی کے حصول کے لیے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے محبوس چیئرمین محمد یاسین ملک کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ یاسین ملک کو ان کے خلاف دائر مقدمے میں منصفانہ سماعت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یاسین ملک کے اہل خانہ نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ پرانے اور جھوٹے مقدمے کو دوبارہ کھولنے اور تیزی سے اس کی یک طرفہ سماعت سے بھارتی حکومت کے خطرناک عزائم ظاہر ہوتے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ آج جبکہ کورونا وبا کی وجہ سے پوری انسانیت ایک کڑی آزمائش سے گزر رہی ہے، مودی حکومت نے نہ صرف کشمیریوں کے قتل عام میں تیزی لائی ہے بلکہ ہندوتوا ایجنڈے کو عملانے اور جمہوری طرز کی سازشوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر انصاف پارٹی کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما محمد سلطان بٹ کی گفتگو۔ کشمیری عوام کا مطالبہ ہے علاج کی سہولیات اور مواصلاتی رابطوں، انٹرنیٹ 4G کی سہولیات فی الفور میسر کی جائے۔ جیلوں میں قید حریت رہنماؤں کو وبا کی صورتحال کے پیش نظر رہا کیا جائے۔ کشمیر میں آبادی کا تناسب تعدیل کرنے کے لیے مودی حکومت نت نئی قانون سازی کر رہی ہے، جس سے کشمیری عوام کو ان کی جائیدادوں سے محروم کرنا، غیر کشمیریوں کو وہاں بسانے کے لیے نئی کالونیاں بسا کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ مودی حکومت کی انتہائی گھٹیا چال ہے۔ UNO سے مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کو ایسے کالے قوانین نافذ کرنے سے روکے۔ UNO چارٹر کے مطابق کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اس لیے بھارت کوئی نئی قانون سازی نہیں کر سکتا۔ عالمی برادری سے کشمیری عوام کا مطالبہ ہے کہ کشمیر عوام کو تحفظ دینے میں مدد کرے۔ یہ اقوام عالم کی UN چارٹر کے مطابق ذمہ داری ہے۔ ستم رسیدہ کشمیریوں پر مظالم میں اضافے، مواصلاتی پابندیوں کی مسلسل بندش، علاج معالجے اور غذائی سہولیات کی عدم دستیابی سے ہندوتوا کے پجاریوں کی مسلم دشمنی، اخلاقی پستی اور گناونے عزائم کی عکاسی ہوتی ہے۔ کورونا وائرس کے ساتھ نبرد ازما اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ ہندوتوا جیسی بیمار ذہنیت کا بھی علاج کرے۔